على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ سے، صبغۃ، رنگ میں، رنگ کے اعتبار سے اللہ سے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اصل میں عیسائی جو تھے نا، چونکہ یہود و نصارہ کا تذکرہ عام چلتا آ رہا ہے سورہ بقرہ میں، پہلے پارے میں بالخصوص ذکر ہوا ہے۔ عیسائی لوگ جتنے بھی تھے ان کے پاس ایک زرد رنگ کا پانی ہوتا خاص، اب بھی ان میں طریقہ موجود ہے، زرد رنگ کا پانی خاص اپنے پاس رکھتے، اس کو پیتے، اور جو عیسائیت میں داخل ہوتا نیا اس کو بھی پانی پلاتے، زرد رنگ کا پانی، جس کا نام انہوں نے صبغہ، یعنی عربی میں صبغہ ہے، لیکن ان کی زبان میں پب مسلہ، پب مسلہ، پا با میم سین لام ہا، پب مسلہ، یہ ان کا نام انہوں نے اس پانی کا رکھا ہوا تھا، زرد رنگ کا پانی خود پیتے تھے، اور جو ان کی عیسائیت میں داخل ہوتا ان کے دین میں ان کو بھی پلاتے تھے، اور وہ ایک نظریہ تھا ان کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ان کا ایک خاص امتیاز تھا، اور کیا کہ زرد رنگ کا پانی خود بھی پیتے اور جو عیسائیت میں داخل ہوتا اس کو پلاتے۔ تو اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کی کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہی سب سے اعلیٰ اور افضل رنگ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے من اللہ، اللہ سے، صبغۃ، رنگ میں، یعنی رنگ کے اعتبار سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وہ فطرت اسلام ہے، وہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہر نبی کو جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہر نبی کا دین جو اسلام ہی رہا ہے، جس میں توحید بھی ہے، اور ہر نبی کی شریعت کے مطابق جو احکامات اور جو دین تھا ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے دین نازل فرمایا، وہ صبغہ ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ اصل فطرت ہے، اور ہر مسلمان، ہر جو بچہ ہے نا پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر گھر کا بچہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں، چاہے کسی مشرک کافر کے اور مجوسی کے گھر میں کیوں نہ پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین یحودانی ہی او ینصرانی، اس کو چاہے یہودی بنا دے چاہے عیسائی بنا دے۔ اب جو والدین کا عقیدہ ہوگا، جو جس طرح کا دین اب والدین کا ہوگا اسی طرح کا دین اس کو سکھایا جائے گا۔ آج بھی دیکھ لیں، چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو بچہ بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے ان کو اسی مطابق جو دین سکھایا جاتا ہے، اور جو حنفیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق حنفیہ سکھاتے، فقہ سکھاتے، اور جو اہل الحدیث جو ایک امتیاز ہے قرآن و حدیث والوں کا، جو ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، یہ امتیاز ہے۔ جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوگا انہوں نے اپنے دین کی تعلیم اس بچوں کو دینی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین چاہے اس کو یہودی بنا دیں چاہے عیسائی بنا دیں، یا پھر وہ فطرت اسلام پر قائم رہے گا، یعنی دین پر وہ قائم رہے گا جو اللہ کو بھی پسند ہے، اور یہی اللہ کا رنگ ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے۔ آخر میں بتلا دیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی دین اسلام عطا کیا، ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے۔
قل کہہ دیجیے اے پیغمبر اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ اس کے خالق مالک رازق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس کے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فرمایا اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اب اس اللہ کی ذات کے بارے میں بھی کچھ شک ہے کہ تم لوگ اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لہٰذا والنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ کہلوا رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے مخلص ہیں، وہی ہمارا رب ہے، ہمارے اعمال بھی اسی کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، اور کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط، اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن، کہ وہ تھے یہودی، او نصارہ، یا عیسائی تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا یہودی یہی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کا دین یک طرفہ تھا، وہ یک طرفہ دین والے تھے، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ فرمایا کانوا ہودن او نصارہ، انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی۔ قل کہہ دیجیے اے پیغمبر، اعلان کر دیجیے، انتم اعلم ام اللہ، کیا ہو تم زیادہ جانتے یا اللہ؟ اب کون ہے حق پر، یہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے، حق پر وہی ہے جو قرآن حدیث کو ماننے والا ہے، جو آخری پیغمبر کو ماننے والا ہوگا وہی حق پر ہوگا، کیونکہ آخری امت اور آخری نبی کو کہا جا رہا ہے، جو آخری نبی کو اور آخری شریعت کو ماننے والا ہوگا وہی حق پر ہے۔ اب اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے کتم، جس نے چھپایا شہادتاً گواہی کو، عندہ اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف۔ اب گواہی سے مراد کیا ہے؟ تورات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی علامتیں بتلائی ہیں، آپ کا اولیاء مبارک ہے تو اپنا نبی آخری پیغمبر آئے گا اور ان کی یہ خوبیاں ہوں گی۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بتلائی، وہ گواہی تھی تورات اور انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن اظلم، اب کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، جو کاتما چھپاتا ہے شہادتاً گواہی کو، اندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ تورات میں انجیل میں قرآن، آخری شریعت، آخری نبی کے بارے میں تورات اور انجیل میں گواہی موجود ہے اور وہ چھپاتے ہیں، اب ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا وہ ظالم ہے جو حق بات کو چھپاتا ہے، حق بات کا علم ہونے کے باوجود جو چھپاتا ہے۔ بہت سارے علماء آج کے دور میں ایسے ہیں جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اب ان کو کہا جائے مولانا صاحب یہ حق کا مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا، اب وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پیٹ کا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ حق ہے اور یہ نہ حق ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اب ہم نے بچوں کا پیٹ پالنا، اب کیسے پالیں؟ یہ قرآن میرے سامنے ہے، مرکز ابی بکر اسلامی مدرسہ پرانا کسی دور میں وہ شہر میں ہوتا تھا، وہاں ایک مولانا صاحب 278 چک کے خطیب تھے حنفیوں کے، کھلی گپ شپ تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں موجود ہیں، ہم اس وقت پڑھتے تھے، غالباً آپ انصر صاحب یا اور کچھ علماء تھے ان کے پاس بیٹھے، مجھے ابھی یاد ہے وہ آپس میں کہنے لگے یار تسی چھڑ دیو تمہیں سارا پتا وا، یار سانو سارا ہی پتا ہے، کل خانی جڑی ہے نا یہ ثابت نہیں ہے، سانو پتا ہے 40واں ثابت نہیں ہے، جس پنڈ 'ਚ میں رہنا وا، یہ ہن اودیاں گلاں سنو، مولوی صاحب کہندے جہڑے پنڈ 'ਚ میں رہنا وا اتنے تے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہے، تے جے تسی کول ساتے بھی ساڈے روک دیتے تے اسی کدھر جاواں گے، ساڈا کی بنے گا؟ سانو پتہ ہے سارا رسمان سارا سلسلہ، لیکن یہ سلسلہ اگر اسی بند کر دیں، اسی حق بات دس دئیے، لوگوں کو پتہ چل جانا حق ہی ہے، پھر ساری روزی بند ہوندی۔ پھر نال ہی کہنے لگا بس میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسا عالم جو یعنی علم ہونے کے باوجود حق بات کا پتہ ہے اس کو پھر بھی چھپاتا ہے، اس کو آگ کی لگام یعنی پہنائی جائے،
زبان کی جگہ پر آگ کی لگام اس کو پہنائی جائے گی، یہ اس کو عذاب ہوگا۔ تو خیر حق بات اگر کسی کو پتہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ اب جو باطل فرقے ہیں وہ باطل کو رائے دینے کے لیے کھلے عام وہ دعوت دیتے ہیں، ہم حق بات کی دعوت دینے سے شرماتے ہیں، حق بات کرنے سے شرماتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَكُم مَّا کَسَبْتُم، یہ ہے امت تحقیق گزر چکی ہے، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُم، اور تمہارے لیے مَا کَسَبْتُم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تھے وہ عمل کرتے رہے۔ آج الحمدللہ یہ پارہ مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔